نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 67 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں نہیں ہے کانا مناسب لنبی کسی نبی کے لیے ان یکونا کہ ہو لہو اس کے پاس اسرا قیدی حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا وہ خون بہا لے فی الارض زمین میں۔ تریدون تم چاہتے ہو عرض الدنیا دنیا کا سامان، واللہ اور اللہ تعالی یریدو چاہتا ہے الآخرتی آخرت کا سامان۔ سب سے پہلے ہم اس کے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ عربک کے ورڈز ہمارے پاس کون کون سے ہیں؟ یسخنا وہ خون بہا لے، اردا سامان، اور باقی ورڈز میننگز ہم کل کے سبق میں کر چکے ہیں۔ اس کے آیت نمبر 67 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس قیدی یہاں تک کہ وہ خون بہا لے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ چاہتا ہے آخرت کو۔ بات یہ ہوئی تھی کہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بن گئے۔ اب یہ تھا کہ کیا ان قیدیوں کو آزاد کیا جائے، مار دیا جائے، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مشورے دیے۔ ایک صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قیدیوں کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیں اور وہ مار مار کر ان کو ختم کر دیں، کیونکہ انہوں نے اسلام دشمنی کی ہے۔ اگر یہ زندہ رہیں گے تو یہ پھر دوبارہ جو ہے وہ اس پر اکسائیں گے، لوگوں کو اسلام کے خلاف کریں گے، پھر ان کے ساتھ ظلم و ستم کریں گے۔ جہاں تک میرا ناقص علم کام کرتا ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم پہنچانے کی توفیق دے۔ میرا اندازہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ میں اس وقت دونوں کو مکس نہ کر رہی ہوں، بہرحال تھا ایسے ہی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اور وہ فدیہ جو ہے وہ جنگ میں کام آئے، اس کو جنگی سامان میں، جنگی اسلحہ کے لیے، ٹریننگ کے لیے، ساری چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے والے حکم کو مان لیا اور فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اب اس میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا کہ چونکہ اس وقت تو حکم موجود نہیں تھا، ہو گیا، لیکن اب اس کے بعد کے لیے کہ نہیں ہے مناسب کسی نبی کے لیے کہ ہوں اس کے پاس قیدی یہاں تک کہ وہ خون بہا لے زمین میں۔ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ دنیا کے سامان کی، اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور جو اللہ کی چاہت ہے وہی اصل چاہت ہے، اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز بہت غالب، حکیم بہت کمال حکمت والا ہے۔ بے شک اللہ سے زیادہ غالب اور حکمت والا کوئی نہیں۔ یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہ زیادہ حکمتوں بھری بات ہے، اور اللہ کی حکمت جو ہے وہ ہم پر حاوی ہونی چاہیے، اس کی حکمتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حکمتوں کو پہچاننے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ لولا اگر نہ ہوتی کتاب لکھی ہوئی بات من اللہ اللہ کی طرف سے، سابقہ جو پہلے طے ہو چکی، لمسکم یقیناً پہنچتا تمہیں، فی ما اس میں سے جو اخذتم تم نے لیا، عذاب عظیم عذاب بہت بڑا، فکلوا سو تم سب کھاؤ، مما اس سے جو غنمتم تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلالا طیبا حلال پاکیزہ،
واتقو اور تم سب ڈرو اللہ اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حکیم حکیم حکمت، سبا کا سبقت سابق، لمسکم مس چھونا، فیما فی الحال فی الفور ماحول اور ماتحت اور ماجرا، اخذ تم اخذہ اخذ ماخوذ اور مواخذہ، عظیم عظیم عظمت اور معظم، فکلو اکل و شرب اکل حلال اور ماکولات، غنیم تم غنیمت اور مال غنیمت، طیباً طیب و طاہر، واتقو تقوی اور متقی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، غفور مغفرت اور استغفار کے لیے بولا جاتا ہے، رحیم رحم رحمت رحمان مرحوم، ایدیکم ید بیضا ید طولا، اسرا اسیران بدر اسیران وطن اور اسیر مالٹا، قلوبکم قلب اتھر قلبی تعلق اور امراض قلب، خیرن خیر خیریت خیر خواہی اور صدقہ و خیرات کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ۔ یعنی اگر نہ لکھی ہوتی بات اللہ کی طرف سے، یعنی جو بات اللہ کی طرف سے حکم لکھا گیا وہ نہ لکھا ہوتا جو پہلے طے چکی، تو یقیناً پہنچتا تمہیں اس کے بدلے میں جو تم نے لیا بہت بڑا عذاب۔ یعنی یہ جو بات اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی اگر یہ نہ ہوتی جو پہلے طے چکی ہوئی تھی تو تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب پہنچتا۔ آیت نمبر 69، سو کھاؤ اس سے تم نے غنیمت حاصل کی، جو یعنی جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا اسے کھاؤ، وہ اللہ کی طرف سے حلال اور پاکیزہ ہے، اور ڈرو کس سے؟ صرف اللہ سے۔ ڈرنے کے لائق کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اسی سے ڈرنا ہے، اوروں سے نہیں ڈرنا، فلاں کیا کہے گا، ایسا کریں گے تو کیا ہوگا، دس ڈیٹ یہ وہ سب کچھ نہیں، بالکل نہیں، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانی ہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے زیادہ بخشنے والا، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رحم کا مستحق قرار دے، اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے، غلطیوں کو معاف کرے، کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمیں اپنے سابقین اولین میں داخل کرے، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنائے، اور سب سے بڑی بات کہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔